اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتب علیکم الصیام، تم پر سیام روزے صوم کی جمع ہے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر نیکیوں کو کرنے کی اور برائیوں سے نفرت ہونے کی عادت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنی لاریب کتاب میں فرما دیا کہ روزے جو ہیں یہ یہی نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اور آج کے سائنٹسٹ، آج کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر جو ہے 1 مہینہ اگر آدمی روزے رکھ لیتا ہے اس کی جو ہے کافی بیماریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے شفا اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، تمہارے لیے اس میں راہ ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ جو ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، اگر پوری کی پوری دنیا جو ہے اس طرح ہو جائیں جیسے ایک متقی شخص کا دل ہے، تو فرمایا اللہ کی سلطنت جو ہے اس میں ذرا برابر جو ہے اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر سب کے سب لوگ جو ہیں فاسق و فاجر بن جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے اسی طرح جو ہے موجود رہے گی، اسی طرح سورج طلوع ہوگا، اس طرح زمین و آسمان جو ہے ان کی حرکت جاری رہے گی، اسی طریقے سے جو ہے اس میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ فرال ہو رہا ہے، وہ عظیم ہے، اس کی عظمت میں ذرا برابر جو ہے ایک انسان جو ہے تسبیح بیان نہیں کرتے۔ کتنے جو ہے لوگ، اس کے کتنے فرشتے جو ہیں جو تسبیح و تقدیس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کوئی رکوع میں ہے، رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سجدے کیے جا رہا ہے، نہ ان کو کھانے کی جو ہے طلب ہے، نہ اس کو پینے کی طلب ہے۔ تو اللہ، اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا جتنے جو مخلوقات ہے سب اپنے اپنے طور پر جو ہے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، ان پر بھی میں نے یہ روزے جو ہے فرض کیے تھے تاکہ ان کے اندر جو ہے تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزہ دار جو ہے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن دل کے اندر احساس ہے کہ فریج کے اندر فروٹ پڑا ہے، گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کھاتا نہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جیسے روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت وہ کھاتا ہے، اس وقت وہ پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خوف، اللہ تعالیٰ کا لحاظ، جب یہ ساری زندگی پیدا ہوگا، برائی کی طرف ارادہ کرے گا تو فوراً دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی گناہ کی طرف اس کا ہاتھ اٹھے گا، اس کا پاؤں اٹھے گا، تو وہ ہاتھ، وہ پاؤں جنہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے وہ ابھی سے ہمیں روکیں گے کہ اس طرف نہ جاؤ۔ وہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ آج ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ باقی جو اعضاء جو ہے وہ ہمارے گواہی دیں گے کہ یہ عمل ہم نے کیا ہے۔ اعضاء کی گواہی ہوگی، فرشتوں کی گواہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے اس کو تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ اس نے اپنے کمال علم جو کہ مکمل ہے اس سے اس کو معلوم ہو گیا، نہ وہ لکھا میں مجبور کرتا ہے کرنے پہ، نہ ہم اس لکھے کی وجہ سے ہم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کہا ہے۔ یہ شیطانی صفت ہے۔ جب وہ گمراہ ہوا فرمایا قال فبما اغویتنی، کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے جو ہے اس طرف لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تعالیٰ یہ جو مجھ سے خطا ہو گئی، یہ جو میں شیطان کی جھوٹی قسم پر اعتبار کر گیا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، اس نے وقاسمہما، قرآن فرماتا ہے اس نے ان دونوں کے آگے، ہماری والدہ سیدہ حوا کے آگے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، دونوں کے آگے قسم کھائی،
بعض بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ہماری والدہ نے سیدہ حوا نے پہلے جو ہے وہ پھل چکھا اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو ترغیب دی کہ یہودی جو ہیں ان کی تعلیمات جو انہوں نے آج خود بگاڑ لی، تو اس میں یہ لکھا کہ عورت گناہ کی پیداوار ہے، عورت نہیں جنت سے نکالا، نہیں، اللہ تعالیٰ دو کا سیگا وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے دونوں کے آگے جو ہے وہ قسم کھائی، اور اس سے پہلے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں کو اس نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ دو کر کہ دونوں نے ایک ہی ٹائم جو ہے شیطان کی قسم پر اعتبار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے فرما دیا فناسیہ کہ آدم علیہ السلام جب بھول گئے کہ اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم جھوٹی کھا کر بھی دھوکہ دی، وہ کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنایا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات جو ہے کم وقت کی صحیح ہو، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا یہ تمہارا بد خواہ ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت کا ٹائم تھا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب قسم اللہ کی کھائی تو آدم علیہ السلام جو ہیں اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَاسِيَا، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی انہوں نے نہیں کھانا تھا، وہ پکے تھے اپنی بات پر، لیکن اس ملعون کی جو ہے بات پر اس بھول گئے، ان سے وہ بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آباد کرنی تھی، اس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے احکم الحاکمین ہے، جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس نے کائنات کو بھی آباد کرنا تھا، اس نے فرشتوں کو دکھانا تھا۔ تو ہم کہتے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ شیطان یہ آدم علیہ السلام جو ہے یا سے قدما خون بہائے گا، یا خون بہانے والے ہیں، وہاں خون دے کر دوسرے کو بچانے والے بھی ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس بات پر یقین ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جميعا من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اگر ایسے لوگ ہیں قاتل ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں مقتول بھی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے قتل کو روکنے والے بھی ہیں، بہت سارے لوگ اپنا خون دے کر اپنے اعضاء دے کر دوسرے مسلمان کو دوسرے بھائی کو بچانے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا ہے کائنات میں ہر کسی کا، کسی کو کم دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو زیادہ دیا، کم والے کا بھی امتحان ہے، زیادہ والے کا بھی امتحان ہے۔ صحابہ کرام جو ہے اتنا مال و دولت آ گیا، آج ہم اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ رسول کے اندر جب یہودی جو ہے مفتون ہوئے، اتنا سونا آ گیا کہ سونے اور چاندی کا ریٹ جو ہے وہ برابر ہو گیا، اتنا سونا تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں جھولیاں بھر کے یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول کہاں خرچ کریں، کوئی خرچ کرنے والا ہے ہی نہیں، اتنے مالدار جو ہو گئے۔ لیکن روزہ دار کا فقر جیسے اختیاری ہوتا ہے، صحابہ کرام کا فقر جو ہے وہ بھی اختیاری تھا، وہ اپنی مرضی سے روزے رکھتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ پہلے جو ایام تھے اللہ تعالیٰ فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے آخری رسول جو آپ کے بعد کے آنے والے دن ہیں پہلے سے بہت خیر ہیں، بہت بہتر ہیں، بہت زیادہ مال آگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 1,00,000 درہم جو ہے سیدنا امیر معاویہ نے دیا، شام تک جو ہے وہ سارا جو ہے اللہ کے راستے میں غریبوں محتاجوں کو دے دیا۔ ان کی جو لونڈی ہے، جو ان کی خدمتگار ہے، وہ کہتی ہے کہ روزہ ہے آپ کا، میرا بھی روزہ ہے، اگر کچھ اس میں رکھ لیتی تو پھر جو ہے ہم اسے روزہ افطار کر لیتے۔ آپ نے بڑا بہترین جو ہے کہا کہ یہ جو ہم نے دیا ہے یہ سارا رکھ لیا ہے، یہی ہمیں ملے گا، اور یہ جو ہم نے کھانا ہے اور خود جو ہے سادگی کے ساتھ روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ تو وہ لوگ تھے ان کا جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ دیا، تو فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، جیسے روزہ دار کا فقر اختیاری ہوتا ہے، اس طرح ہی ایک فقر اختیاری ہوتا ہے کہ خود آدمی نے جو بھوک پیاس روزہ رکھا، ایک اس کا اس طرح کہ کھانے کی چیز نہیں ملی، تو فقر اختیاری والوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فقر اختیاری کرنے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ دوسرے جو فقر اختیاری اضطراری والے ہیں جن کو بھوک اور پیاس نصیب ہے، ان کے پاس مال و دولت فراوان ہی نہیں ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہو اور تم ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والے بنو، ان کے دکھ درد میں، ان کی بھوک پیاس میں ان کے معاون بنو، اور ان کو اپنے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کو تم پھیلاؤ، اس کو ان کو دو، تاکہ ان کی بھی زندگی جو ہے وہ اجیرن نہ ہو اور وہ اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑا دے کر بھی آزما لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر بھی آزمایا گیا۔ صحابہ کرام
تھوڑے میں بھی اللہ کامیاب ہوئے، اور جب زیادہ دیا تو پھر بھی پوچھ رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کہاں خرچ کریں، تو اس طریق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کل وعد اللہ حسنا، کہ ہر کسی کے ساتھ میرا حسن سلوک کا وعدہ ہے۔ سب صحابہ کرام جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور سب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصاحت فرمایا کہ ان کو بتا دو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ ان کو اتنا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ اللہ کی خشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا دھیان تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے تھے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے جو کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی اور وہ نعمتیں جو صحابہ کرام چلے تھے ان کے طرز عمل پر چل کر جو حاصل ہوئے ہیں، ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔